بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سوا کر لے۔ میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلی، میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دوسری آیت پردے کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں۔ اس پر پردے کی آیت نازل ہوئی۔ اور ایک مرتبہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جوش و خروش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر حاضر ہوئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں طلاق دلا دے اور تمہارے بدلے تم سے بہتر مسلمان بیویاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، عسیٰ ربی انی طلقن انا یبدأ ازواجا خیرا منکن۔ اور سعید ابن ابی مریم نے کہا کہ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی۔ لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والا آیا۔ اس نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کل وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں کعبے کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی کعبے کی جانب منہ کر لیے، جبکہ اس وقت وہ شام کی جانب منہ کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب کعبے کی جانب گھوم گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے سے ظہر کی نماز ایک مرتبہ 5 رکعت پڑھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور سوا کیے 2 سجدے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا جو آپ کو ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یا یوں ہی فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف جہاں اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا جہاں اس طرح کر لیا کرو۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔